حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مومن یعنی مومن تو ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے لیے پسند کرے اور وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، تو مومن ہوگا وہی کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وضو کے 4 فرائض ادا کر دیے جائیں، سنتیں مستحبات ادا نہ کیے جائیں تو وضو ناقص ہوتا ہے، ہو تو جاتا ہے لیکن ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، اس کے 7 فرائض ہیں، تو نماز کے فرائض ادا ہونے کے بعد نماز ہو تو جاتی ہے، اگر سنت مستحبات نہیں ادا کیے جائیں تو نماز ناقص رہتی۔ اسی طریقے سے بہت ساری عبادات ہیں کہ جن کے لوازمات اگر نہ کیے جائیں اور فرائض ادا کر لیے جائیں، واجبات ادا کر لیے جائیں تو وہ عبادت فرض واجبات ہو جاتی ہے مگر کامل نہیں ہوتی۔ تو یہ کامل نہ ہونا اور کامل ہونا پہلے سے سمجھنا ہے۔ مثلا اس کی مثال کیوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ سالن بنائیں، اس میں گوشت ڈالیں، سبزی ڈالیں، مسالے ڈالیں، مگر اس میں نہ نمک ہو نہ مرچ ہو اور وہ سالن آپ بنا کر کھائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سالن ہے کیا، اس کا ذائقہ ہی نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ڈالا۔ بالکل اس طرح وہ ناقص سالن، ایک مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، تو بے ذائقہ بے لذت عبادت، اسی طرح بے ذائقہ بے لذت ایمان۔ ایسے ایمان کا کیا مزہ ہوگا کہ جس میں کمال ذائقہ نہ ہو، لذت نہ ہو، اور وہ لذت، وہ ذائقہ، وہ مٹھاس، ایمان کی حلاوت وہ کیسے آئے گی کہ جب یہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اس حدیث کو روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کے مطابق جس طرح ہم ہر راوی پر بحث کرتے ہیں تو کچھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خزرجی صحابی ہیں، انصاری ہیں، اور ان کی والدہ ام سلیم ایک مشہور صحابیہ، حضور کی صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے
وقت ام سلیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے. اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 10 سال کی تھی. اور آپ کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں 10 سال کی عمر میں چھوڑ دی. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس 10 سال رہے برابر. گویا کہ حضور علیہ السلام کا جب ظاہری مثال ہوا تو حضرت انس 20 سال کے ہوئے، بھرپور جوانی میں حضور کے ساتھ. غزوہ بدر میں بھی شریک تھے، اس قابل نہیں تھے کہ جنگ کریں، لیکن خدمت وغیرہ میں شریک تھے. جیسے ہمارے یہاں پروگرام ہوتا ہے تو بچے جو ہے وہ کبھی سبزی اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی کران اٹھا لیتے ہیں، گلاس اٹھا لیتے ہیں پانی کا، کسی کو پانی پلا دیتے ہیں. تو اس طرح کی عظیم خدمات ان کی رہی جنگ بدر میں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور انہیں جو ہے وہ ساگ بہت پسند تھا. یہ چن چن کے لاتے تھے اور ساگ کھاتے تھے. ساگ کو عربی میں حمزہ کہا جاتا ہے. جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت انس کو ان کی والدہ آئیں ام سلیم اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرما دی. کیا دعا فرمائی؟ اولاد کی برکت کے حوالے سے دعا فرمائی، ان کے کاروبار کی برکت فرمائی. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 103 سال یا 105 سال ہوئی. 100 سال سے اوپر عمر تھی حضرت انس کی. اور اولاد آپ کی 200 بچے تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. 200 198 تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفنائے. اور 2 بیٹیاں تھیں اور باقی سب بیٹے ہوئے. حضرت انس بن مالک اتنی اولاد تھی ماشاءاللہ آپ کی کہ آپ کی بڑی صاحبزادی آپ کو اطلاع دیتی کہ ابا جان آپ کے فلاں نام کے فلاں صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے. تو فرما دیتے اچھا. انہیں یاد نہیں رہتا تھا کہ کون سا بچہ کون سا کس کا انتقال ہوا. اور جس طرح اندازہ کر لیجیے کہ خانہ کعبہ کے یہ جو طواف آپ دیکھتے ہیں لوگوں کا رش لگا ہوتا ہے. اتنی اولاد اور باغوں میں ایک قانون قدرت ہے کہ سال میں ایک دفعہ پھل لگتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں 2 دفعہ سال میں باغ لگتے ہیں. 2 دفعہ پھل لگتے تھے. اور آپ کی عمر جب بڑھتی گئی تو آپ اپنی عمر سے یعنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا. ظاہر ہے دنیا میں رہنے کا دل کیسے کرے گا جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہو. عام طور پر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے، کسی کے دنیا سے ماں باپ چلے جائیں
یا کوئی چہیتا شخص دنیا سے اس کا چلا جائے تو اس کا دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا. تو جو کائنات کے بادشاہ ہیں، کائنات کے مالک ہیں، جن پر سب کچھ قربان ہے، اور آج بھی جن کے نام پر جانے دینے کے لیے ہر مسلمان تیار ہے، ایسی ذات والا کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہو، جن کی خدمت اقدس میں حاضری اشرف حاصل کیا ہو، جن کی برکت حاصل کی ہو، اور کائنات کا حسین و جمیل انسان دیکھا ہو، کائنات کی خوبصورت ترین شخصیت سے فیضیاب ہوئے ہوں، تو جب ان سے جدائی ہوگی تو پھر کس کا دل کرے گا دنیا میں رہنے کا؟ تو حضرت انس بن مالک یہ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ بہت بڑا دل جگرا تھا کہ حضور کے ظاہری مثال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت دین اسلام کی اشاعت اور ترویج کے ساتھ دی. سبحان اللہ. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر حضور علیہ السلام سے تمہیں سچی محبت ہے تو حضور کے دین کی نشر و اشاعت کرو، اگر حضور سے سچی محبت ہے تو حضور کی شریعت پر چلو، اگر حضور سے سچی محبت ہے تو دین اسلام پر عمل کرو، اگر حضور سے سچی محبت ہے تو حضور علیہ السلام کے دین متین کی نشر و اشاعت کے ساتھ تبلیغ کرو، کافروں کو ایمان کی دعوت دو، اور جو مسلمان دین سے دور ہے ان کو دین کے قریب کرو.